غزہ میں اسرائیلی بربریت کے باوجود صہیونی حکومت کا جانی نقصان کم نہ ہو سکا۔ شمالی غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے میں 2 صہیونی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق دونوں فوجی شمالی غزہ کے علاقے بیت اللاہیہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں سے فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں میں ایک 22 سالہ کیپٹن اور ایک 21 سالہ سٹاف سارجنٹ شامل ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے غزہ کی پٹی کے اطراف واقع صہیونی کالونیوں پر بھی درجنوں راکٹ برسائے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق فلسطینی مجاہدین کی جانب سے راکٹ حملوں کے بعد صہیونی بستیوں سے سائرن کی آواز سنائی دی گئی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری جنگ میں اب تک 797 اسرائیلی فوجی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ پٹی کے خلاف جنگ کے آغاز سے اب تک 5331 صہیونی اہلکار اور فوجی زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 779 فوجیوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج کے سینئر آفیسرز نے وزیراعظم نتن یاہو کو بتایا ہے کہ حماس کے پاس موجود یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی چیفز نے وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا کہ حماس کے پاس موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی حالت نازک ہے اور ان کی رہائی کے لیے اب جنگ بندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اسرائیلی جرنلز نے بتایا کہ بیشتر یرغمالیوں کا وزن خوراک کی کمی کے سبب آدھا رہ گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں موسم سرما میں یرغمالیوں کی زندگیوں پر سوالیہ نشان ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل میں مظاہرے بھی جاری ہیں اور اس دوران مظاہرین نے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے گھر پر حملہ بھی کیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق 2 فلیش بم نتن یاہو کے قیصریہ میں موجود گھر کے باغ میں گرے، تاہم کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس دوران نتن یاہو اور ان کے خاندان کا کوئی فرد گھر پر موجود نہیں تھا، جبکہ اسرائیلی وزیراعظم کے گھر پر حملے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق نتن یاہو کے گھر پر حملے پر بیان دیتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ تمام ریڈ لائنز پار کر لی گئی ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ اسرائیلی وزیراعظم جنہیں ایران اور دیگر مزاحمتی قوتوں کی جانب سے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں اب اپنے گھر سے بھی ایسی صورتحال کا سامنا رہے۔ ادھر کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے غزہ پر اسرائیلی حملوں پر نسل کشی قرار دینے کی تحقیقات کی تجویز دے دی۔ عرب میڈیا کے مطابق اپنے نئی آنے والی کتاب میں غزہ میں ممکنہ نسل کشی کے حوالے سے اقتباسات پر تبصرے میں پوپ فرانسس نے کہا کہ غزہ میں ممکنہ نسل کشی کی بین الاقوامی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ بین الاقوامی برادری غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کی نسل کشی کے زمرے میں آنے کی تحقیقات کرے۔ اس سے قبل پوپ فرانسس اسرائیل کے ہاتھوں شہید فلسطینی بچوں کے لیے بھی آواز اٹھا چکے ہیں اور لبنان پر اسرائیلی حملوں کو اخلاق سے عاری قرار دے چکے ہیں۔ دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملوں میں اضافہ کر دیا۔ بیت اللاہیہ، نصیرات اور بریج پناہ گزین کیمپوں پر وحشیانہ بمباری سے مزید 110 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ادھر اسرائیلی تاریخ دان ایلان پاپے کا کہنا ہے کہ غزہ میں نسل کشی ایک ایسی حکومت کے ہاتھوں انجام پا رہی ہے جو اس دور کو فلسطین کو تباہ کرنے کا تاریخی موقع سمجھ رہی ہے۔ ایلان پاپے نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے بس نسل کشی ہی کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف قتل عام ہونے والوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ ان اقدامات کے پس پردہ ایک فکر ہے اور وہ یہ ہے کہ غزہ اور فلسطینیوں کو نابود کیا جا سکتا ہے۔ ایلان پاپے نے کہا کہ اسرائیل کی موجودہ حکومت بلکہ صہیونیت کی خواہش رہی ہے کہ اسرائیل فلسطین کے تصور کے خاتمے کے بعد ایک یہودی ملک بنے۔ ایلان پاپے نے مزید کہا کہ مقبوضہ سرزمینوں میں سیکولر اور انتہا پسند یہودیوں اور دائیں اور بائیں بازو کے مابین دراڑ پڑ گئی ہے۔ اسرائیل کی معاشی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ عالمی سطح پر بھی اسرائیل مزید الگ تھلگ پڑ چکا ہے۔ امریکہ کے یہودی معاشرے میں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی جانب کوئی رغبت نہیں رہی اور صہیونی اپوزیشن کے بقول اسرائیل کے پاس پیش کرنے کے لیے اب کچھ نہیں رہا۔ اس لیے اسرائیلیوں کی بڑی تعداد مقبوضہ سرزمینوں کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔